تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے سیرت کے حسین پہلو۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اس سلسلے میں ہم نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور اب تک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہوئے غار حرا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے تک کی عمر تقریباً 35 سال کا عرصہ، یہ ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ اب آج کے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 40 سال کی عمر اور اس سے کچھ پہلے کی عمر کے واقعات، جسے تبلیغ اسلام کا دور کہا جاتا ہے، اس کے واقعات بیان کریں گے، گزشتہ سلسلے کی کچھ باتیں، تاکہ گزشتہ سلسلے میں کیا ہوا تھا یہ ہمارا ریوائز ہو جائے۔ اس لیے گزشتہ سلسلے کی کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ گزشتہ سلسلے میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کے مراتب بیان کیے تھے کہ کن کن مرتبوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی گئی، اس کو مفصل ہم نے بیان کیا تھا، اور یہ بھی بیان کیا تھا 23 سال کے مختصر عرصے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین علیہ السلام کبھی وحی لے کر تو کبھی کسی اور مقصد کے تحت کتنی مرتبہ حاضر ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 24,000 مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام خدمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ پھر ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ معراج کی شب سے پہلے مسلمانوں پر کون سی عبادت فرض تھی، کون سی عبادت واجب تھی، جسے مسلمان کیا کرتے تھے۔ آج کے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل تبلیغ اسلام کا دور آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے۔ باقاعدہ اس پر کلام کرنے سے پہلے آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، تبلیغ اسلام کا جو دور ہے یہ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ 3 سال تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انتہائی پوشیدہ طور پر نہایت رازداری کے ساتھ تبلیغ اسلام کا فرض ادا کیا، اور اس درمیان میں یعنی جو 3 سال کا عرصہ تھا، یہ سب سے پہلا دور ہے تبلیغ اسلام کا کہ اسے خفیہ طور پر اس کی تبلیغ کی جائے۔ تو اس تبلیغ کے 3 سالہ عرصے میں چند افراد یہ مشرف با اسلام ہوئے۔ علماء کا اس بارے میں تو اختلاف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے کون ایمان لایا، تصدیق اول کس نے کی، اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے کہ سب سے پہلے علل اعلان ایمان لانے والی
سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں وحی نازل ہوئی اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نیچے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا سارا واقعہ ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کیا، تو یہ نزول وحی کی خبر سن کر وہ ایمان لے آئی تھی، اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تصدیق کی۔ آپ کی راست گوئی سے انہوں نے یہ استدلال کیا، جیسے کہ آپ نے سنا بھی تھا کہ حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی کہ وہ فرشتہ وہی ہیں جو دیگر انبیاء کے پاس بھی وحی لے کر آتا رہا ہے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سے استدلال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے نبی ہیں، اور آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لایا اور آپ کی پیروی بھی اختیار کی۔ ان کے بعد سب سے پہلے اور سابق الایمان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اسی مذہب پر یعنی اس بات کو حضرت سیدنا ابن عباس، حسان بن ثابت، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہم اور تابعین اور صحابہ اکرام کی ایک جماعت ہے جو اس بات کو مانتی ہے کہ سب سے پہلے سابق الایمان یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ سب سے پہلے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، کیونکہ وہ آغوش مصطفیٰ میں تربیت پا رہے تھے اور وہ اس وقت بچے تھے، اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ میں نے اسلام کی طرف، یعنی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی قول ہے کہ میں نے اسلام کی طرف اس وقت سبقت کی، میں اس وقت ایمان لے آیا جب کہ میں بچہ تھا اور بالغ نہیں ہوا تھا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 10 سال کی تھی۔ جو یہ بات کہتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان لائے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا ایمان لانا اپنے والد کے خوف سے مخفی رکھا ہوا تھا۔ خیر، لیکن میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، بعض لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ورقہ بن نوفل یہ ایمان لائے تھے۔ ان کا مکمل تفصیلی واقعہ ہم نے آپ کے سامنے اپنے گزشتہ کچھ سلسلے پہلے بیان کیا تھا کہ ورقہ بن نوفل کون ہے، کیا یہ ایمان لائے تھے، کیا یہ صحابی ہیں، اس پر مکمل تفصیل ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل ایمان لائے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، آپ غار حرا سے نیچے تشریف لائے تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا غار حرا کا سارا واقعہ ورقہ بن نوفل کو سنایا تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ وہی فرشتہ ہیں جو پہلے انبیاء کے پر بھی نازل ہوتا رہا اور وحی لے کر آتا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت ورقہ بن نوفل یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے ورقہ بن نوفل ہیں۔ شیخ ابن الصلاح فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ محتاط اور موضوع تر یہ ہے، یعنی سب سے بہتر یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائی، آزاد مردوں میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، بچوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ پھر یہ 3 سال کا جو تبلیغ اسلام کا دور رہا، اس میں یہ حضرات تو مشرف با اسلام ہو ہی گئے تھے، پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تبلیغ اسلام کرنا شروع کیا،
آپ کی دعوت اسلام سے متاثر ہو کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی جلد ہی دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ پھر چند دنوں کے بعد حضرت عبیدہ بن الجراح، حضرت ابو سلمہ، حضرت ارقم بن ابو ارقم، حضرت عثمان بن مظعون اور ان کے دونوں بھائی رضی اللہ تعالی عنہم بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر کچھ مدت کے بعد حضرت ابو ذر غفاری و حضرت صہیب رومی، حضرت عبیدہ بن الحارث بن عبد المطلب، سعید بن زید بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہم اور ان کی بیوی فاطمہ بنت خطاب، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں، یعنی آپ کے بہنوئی اور آپ کی بہن بھی مشرف با اسلام ہو گئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ام الفضل، حضرت عباس بن عبد المطلب کی بیوی، اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہم بھی مسلمان ہو گئے۔ ان کے علاوہ دوسرے اور بھی بہت سے مردوں اور عورتوں نے بھی اسلام لانے کی سعادت حاصل کی۔ ناظرین اکرام، علماء یہاں ایک بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ واضح رہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے سابقین اولین کے لقب سے سرفراز ہونے والے جو خوش نصیب ہے، اگر ان کی فہرست پر نظر ڈالے تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے دامن اسلام میں آنے والے لوگ وہی تھے جو فطرتاً نیک طبیعت تھے اور پہلے ہی سے دین حق کی تلاش میں سرگرداں تھے اور مشرکانہ رسوم جاہلیت سے متنفر تھے، بیزار تھے۔ چنانچہ نبی برحق کے دامن میں دین حق کی تجلی دیکھتے ہی یہ نیک بخت لوگ پروانوں کی طرح شمع نبوت پر نثار ہونے لگے اور مشرف با اسلام ہوئے۔ یہ وہ 3 سال کا عرصہ تھا جس میں خفیہ طور پر تبلیغ اسلام کا حکم تھا، اور اس خفیہ تبلیغ اسلام میں یہ خوش نصیب اشخاص صحابہ اکرام دامن اسلام سے وابستہ ہوئے۔ انہی 3 برس کے خفیہ تبلیغ دین کے دور میں مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو چکی تھی۔ اس کے بعد اسی 3 سال کے عرصے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ شعراء کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل فرمائی، اور خداوند قدوس کا حکم ہوا کہ اے محبوب، آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو خدا سے ڈرائیے۔ پہلے خفیہ تبلیغ کا حکم تھا، اب حکم ہوا کہ اب پہلے اپنے خاندان والوں کو خدا کے خوف سے ڈرائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یہ حکم پانے کے بعد ایک دن کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر یا معشر قریش کہہ کر پکارا، یعنی اے قریش کے گروہ یہ کہہ کر پکارا۔ تو سارے قریش کے افراد یہ جمع ہوئے۔ جب سب جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ ناظرین اکرام، یہاں بڑی غور کرنے والی بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اہل مکہ ایسا یقین کرتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، حالانکہ اگر کسی نے کوہ صفا کی پہاڑی کی زیارت کی ہے، اب تو خیر یہ پہاڑی کو کاٹ کر اس کے مختلف فلورز بنا دیے گئے ہیں، لیکن اگر پہلے جب یہ فلورز نہیں تھے اس وقت اگر کسی نے
یہ پہاڑی کو دیکھا ہوگا تو وہ جانتا ہوگا کہ یہ پہاڑی کوئی بہت اونچی نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ پہاڑی ایسی ہے کہ اگر کوئی نیچے کھڑا ہے وہ تھوڑا سا بھی اگر چڑھ جائے تو اس کو پہاڑی کے پیچھے کی چیزیں نظر آ سکتی ہیں۔ لیکن اہل مکہ، اہل قریش کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا یقین تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ یہ بات کہیں گے، اگرچہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کوئی نہیں ہے، لیکن تب بھی ہم آپ کی بات کا یقین کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو صادق پایا ہے، امین پایا ہے، تو آپ جھوٹ نہیں کہہ سکتے، آپ ہمیشہ سچ ہی کہیں گے۔ اس یقین کے ساتھ یہ سب ایک زبان ہو کر بول اٹھے، ہاں ہاں ہم یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور امین پایا ہے۔ جب لوگوں نے یہ بات کہی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اور اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب الہی اتر پڑے گا۔ یعنی اللہ پاک کا جو پیغام تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کی پہاڑی سے قریش کو سنایا۔ یہ سن کر تمام قریش، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب بھی شامل تھا، سخت ناراض ہو کر سب ادھر ادھر چلے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اول فول بکنے لگے۔ یہ دوسرا دور تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاندان والوں میں تبلیغ اسلام کا حکم دیا گیا۔ اب ناظرین کرام، یہ دور 1 سال مزید چلا، جس میں خفیہ طور پر اور اپنے خاندان والوں کو دین اسلام کی دعوت دی گئی۔ اس کے بعد اب 4تھا سال جب شروع ہوا تو اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ حجر کی آیت فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ نازل فرمائی، اور حق جل شانہ نے یہ حکم فرمایا کہ اے محبوب، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو علی الاعلان بیان فرمائیے۔ یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، آپ کو اللہ کے خوف سے ڈرانے کا جو حکم دیا گیا ہے، پہلے آپ نے خفیہ تبلیغ کی، پھر اپنے رشتہ داروں تک یہ بات پہنچائی، اب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کی۔ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو تمام قریش، صرف قریش ہی نہیں بلکہ تمام مکہ والے، صرف مکہ والے ہی نہیں بلکہ تمام اہل عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ایذا پہنچانا انہوں نے شروع کر دیا، اور یہ ایک سلسلہ شروع ہوا۔ یعنی بہت عرصے تک یہ مسلمانوں کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تیسرے دور کی تبلیغ کی وجہ سے تکلیفیں دینے لگے۔ لیکن اس میں ایک چیز یہ تھی کہ وہاں جہاں اہل قریش بھی، اہل مکہ بھی، اہل عرب بھی مخالفت پر اور ایذا رسانی پر اتر آئے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا جن کا نام ابو طالب ہے، یہ قریش اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دیوار بن کر کھڑے رہے۔ تمام قریش اس پر متفق ہو گئے کہ جو بھی مسلمان ہوگا اسے ایذا پہنچائیں گے۔ حق تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا ابو طالب کے ذریعے، چونکہ سارے اہل قریش بھی، اہل مکہ بھی یہ مخالفت پر اتر آئے تھے، لیکن کچھ ایسے اشخاص تھے جو اگرچہ ایمان نہیں لائے لیکن انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو نہیں چھوڑا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایتی بن کر یہ کھڑے رہے۔ ان میں آپ کے چچا ابو طالب بھی تھے، اور ابو طالب کی وجہ سے بنی ہاشم میں ابو لہب کو چھوڑ کر بنی ہاشم اور بنی المطلب کے ساتھ یہ لوگ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نسلی قرابت اور عصبیت کی وجہ سے
حمایتی بن کر کھڑے رہیں۔ ایک روز یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایتی تھے، اگرچہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، لیکن یہ حمایتی تھے رشتہ داری کی وجہ سے، عصبیت کی وجہ سے۔ تو یہ لوگ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو طالب کے پاس آئے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو دعوت اسلام دینے لگے۔ ان کے بعد تمام قریش جمع ہو کر ابو طالب کے پاس پہنچے اور مطالبہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سپرد کر دو تاکہ ہم ان سے انتقام لے سکیں۔ یہ ہمارے معبودوں کو، لات و عزا کو یہ برا بھلا کہتے ہیں، تو آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ اس پر ابو طالب نے جواب دیا کہ اگر اونٹنی اپنے بچے کے بغیر رہ سکتی ہے تو میں ان کو تمہارے سپرد کر دوں گا، لیکن اونٹنی اپنے بچے کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسی طرح میں بھی محمد کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو میں محمد کو تمہارے حوالے کیسے کر دوں؟ اس کے بعد انہوں نے، یعنی ابو طالب نے، چند اشعار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا، جس کا ترجمہ یہ تھا: اے محمد، یہ قریش ہرگز آپ کے مقابل آ کر ایذا و آزار نہ پہنچا سکیں گے۔ آپ اپنے دین کی خوب تبلیغ و دعوت کیجئے اور کچھ تنگی و خوف نہ کھائیے۔ آپ کی آنکھیں خوش اور ٹھنڈی رہیں کہ آپ نے مجھے دعوت دی، اور یہ کہا کہ آپ میرے ناصح اور خیر خواہ ہیں، آپ مجھے نصیحت کرنے والے ہیں۔ یقیناً آپ سچ فرماتے ہیں، آپ بلا شبہ امین ہیں، اور آپ نے ایسے دین کو ظاہر فرمایا ہے جو یقیناً مخلوق کے سارے دینوں سے بہتر و افضل ہیں۔ پھر ابو طالب اپنے اشعار میں آگے کہتے ہیں کہ اگر مجھے لوگوں کی ملامت کا خیال اور ان کی گالیوں کا خوف نہ ہوتا تو یقیناً آپ مجھے اس دین کے قبول کرنے میں کشادہ دل پاتے، یعنی آپ پاتے کہ میں بھی آپ کا دین قبول کر لیتا۔ یہ ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کچھ اشعار کہے، جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس واقعے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت کریمہ ہوئی کہ آپ لوگوں کے اجتماعات میں تشریف لے جاتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے۔ فرماتے: اے لوگو، حق تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اسی کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ ابو لہب آپ کے پس پشت کہتا، یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل قریش کے جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، جب ان کے اجتماعات میں جا کر دعوت اسلام دیتے، تو ابو لہب پیچھے کہتا: اے لوگو، یہ تمہیں تمہارے باپ دادا کے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں، ان کے قریب نہ جانا۔ بعض قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر یعنی جادوگر کہتے، تو بعض شاعر کہتے، بعض کاہن تو بعض مجنون کہتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سب الگ الگ بری بات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہے تھے۔ تو قریش نے ایک مرتبہ جمع ہو کر یہ منصوبہ بنایا کہ ہمیں ایک جگہ جمع ہونا چاہیے، یا تو ہم انہیں ساحر کہہ لیں، یا شاعر کہہ لیں، یا پاگل معاذ اللہ مجنون کہہ لیں، یا پھر انہیں کاہن کہہ لیں۔ اگر ہم سب الگ الگ کہیں گے تو لوگ ہمیں جھٹلائیں گے، ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ تو ہم ایک جگہ جمع ہو جائے کہ انہیں بطور مذمت کیا کہنا چاہیے۔ اس لیے اہل قریش جمع ہوئے اور سوچا کہ ابھی حج کا موسم بھی آنے والا ہے، حج کے موسم میں عرب کے گوشے گوشے سے لوگ آئیں گے، جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں سنیں گے تو یقیناً وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور ان کی باتیں سن کر ان کے گرویدہ بن جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں ابھی ایک بات پر متفق ہونا چاہیے جسے ہم سب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف مذمت میں منسوب کر سکیں، تاکہ لوگ ان سے دور رہیں اور ان کے گرویدہ نہ ہوں، ان پر ایمان نہ لائیں۔ وہ کہنے لگے:
جب یہ سب جمع ہوئے تو ان میں سے انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے انہوں نے کہا کہ ہم ان کو کاہن کہیں گے۔ ولید بن مغیرہ بھی اس میں جمع تھا، یہ ایک بدترین مشرک ہے، یہ بھی جمع تھا، لیکن علماء کہتے ہیں کہ دیگر مشرکین میں یہ کچھ دنیاوی طور پر سمجھ بوجھ رکھنے والا تھا، سمجھدار تھا۔ تو اس نے جب لوگوں کی یہ بات سنا کہ ہم ان کو کاہن کہیں گے، تو ولید بن مغیرہ نے کہا ہم نے بہت کاہنوں کو دیکھا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نظم و نثر میں کاہنوں کے ساتھ کوئی نسبت نہیں رکھتا۔ یعنی کاہن جیسے آگے کی باتوں کی پیشن گوئی کرتے ہیں، تو ان کی جو پیشن گوئی ہے، ان کی آگے کی جو باتیں ہیں وہ اس طرح کی نہیں ہیں۔ تو اگر کوئی ان کی باتیں سنے گا تو اہل عرب کے قبائل ہم کو جھٹلا دیں گے کہ وہ بھی کاہنوں کو جانتے ہیں، ان کی باتیں سن کر وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ کاہن نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے اچھا پھر ہمیں انہیں مجنون کہنا چاہیے، پاگل کہنا چاہیے، معاذ اللہ۔ تو ولید نے کہا کہ ہم یہ بھی خوب جانتے ہیں کہ وہ سر مجنون نہیں رکھتے، یعنی پاگلوں کی جو کیفیت ہوتی ہے ویسی کیفیت ان کی نہیں ہے۔ تو پھر قریش کہنے لگے کہ اچھا تو پھر ہم انہیں شاعر کہیں گے، شعر کہنے والا کہیں گے۔ تو ولید نے اس پر بھی کہا کہ ہم شاعری کو بھی خوب جانتے ہیں اور شعر کی اقسام و انواع بھی ہمیں معلوم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسے وحی کے طور پر بیان کرتے ہیں، جو یہ کلام کرتے ہیں وہ شعر سے بھی کوئی نسبت نہیں رکھتا، تو ہم انہیں شاعر کہیں گے اور لوگ ان کے پاس جائیں گے تو لوگ ان کا کلام سن کر سمجھ جائیں گے کہ یہ شاعر نہیں ہے، ان کا کلام شعر و شاعری سے مختلف ہوتا ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ہم انہیں ساحر کہیں گے، جادوگر کہیں گے۔ اس نے کہا کہ سحر کی تو ان کے ساتھ کوئی مناسبت ہی نہیں، یعنی جادو کی، جادوگروں کی ان سے کوئی مناسبت ہی نہیں، کیونکہ ان میں طہارت و نفاست، پاکیزگی، رہنے کا سلیقہ ان کا جادوگروں سے بہت مختلف ہے۔ ولید بن مغیرہ کہتا کہ جادوگر لوگ نجیس و پلید ہوتے ہیں، گندے رہتے ہیں، اور ہم نے محمد عربی کی نفاست دیکھا ہے، یہ پاک صاف رہتے ہیں۔ تو جو ان کے پاس جائے گا تو وہ ان کو دیکھتے ہی یہ بات سمجھ جائے گا کہ یہ ساحر نہیں ہے۔ تو پھر لوگوں نے کہا کہ تو چاہتا کیا ہے، ہم انہیں کیا کہیں؟ اس پر ولید بن مغیرہ نے کہا کہ آپ انہیں ساحر کہنا چاہتے ہو تو کہہ لو، اگرچہ یہ ساحر نہیں ہے، لیکن اگر تم کہنا چاہتے ہو تو اس وجہ سے ہم ساحر انہیں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے جادوگر اپنے جادو کے زور پر باپ کو بیٹے سے، ماں کو بیٹے سے، شوہر کو بیوی سے جدا کر دیتا ہے، تو ان کا کلام بھی اسی طرح باپ کو بیٹے سے، ماں کو بیٹے سے، بیٹی سے، شوہر کو اپنی بیوی سے جدا کر دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے انہیں ساحر کہنا چاہے تو کہہ سکتے ہو۔ تو یہ ان کا اتفاق ہوا کہ انہیں ساحر کہنا چاہیے۔ اسی بنا پر حق تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کی مذمت میں سورہ مدثر کی کچھ آیت نازل فرمائی کہ یہ جانتا ہے کہ یہ نہ ساحر ہیں، نہ شاعر، نہ کاہن اور نہ مجنون، پھر بھی اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہنے کے لیے مشورہ دیا۔ تو اللہ پاک نے اس کی مذمت میں سورہ مدثر کی آیت نمبر 18، 19 اور 20 نازل فرمائی۔ وہ آیت مبارکہ یہ ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ سوچا اور دل میں کچھ بات ٹھہرائی تو اس پر لعنت ہو کیسی ٹھہرائی، پھر اس پر لعنت ہو کیسی ٹھہرائی۔ میرے پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، ذرا دیکھیں کہ یہ اہل مکہ کے لوگ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کسی برائی کو منسوب کرنا چاہتے تو خود ہی کہتے کہ یہ برائی ان میں نظر نہیں آتی، تو یہ برائی جو ہم ان کی طرف منسوب کر رہے ہیں، یہ منسوب کرنا ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ دیکھیں کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو
کیسی شان و عظمت عطا فرمائی کہ لوگ برائی منسوب کرنا چاہتے تو ان کا دل خود کہتا کہ یہ برائی ان میں نہیں پائی جاتی، اگر ہم منسوب کرتے ہیں تو لوگ ہمیں جھٹلا دیں گے۔ یہ شان اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ ناظرین اکرام، ہمارے سلسلے کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو جو تکلیف دی گئی اس کا انشاءاللہ عز و جل آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ہمارا یہ سلسلہ سیرت کے حسین پہلو دیکھتے رہیے اور بلکہ FGN چینل دیکھتے رہیے، اس کی دعوت عام کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔